السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل ڈائری آف ہوپ۔ بات کریں گے دو ایسے کوشچنس کے بارے میں جو آپ کی لائف کو چینج کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی لائف میں یہ کوشچن بہت سے لوگوں سے سنا ہے، جس میں سے 1 یا 2% لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مجھے اس بات کا رسپونڈ کیا۔ کوشچن نمبر 1 ہے واٹ از یور وائی، جس میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ آپ کی لائف کا پرپز کیا ہے، آپ کی گولز کیا ہیں اور آپ کی ویلیوز کیا ہیں۔ ان میں سے اگر کسی کو گولز کا پتہ ہے تو انہیں اپنی ویلیوز کا نہیں پتہ، اور اگر کسی کو اپنی لائف کے پرپز کا پتہ ہے تو اسے اپنے گولز کا نہیں پتہ۔ یہ یور وائی، اس بات کو جاننے سے آپ کے جو ڈیسیژن ہیں اور آپ کی جو ایکشنز ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں، آپ سوچیں کہ آپ کی لائف کا پرپز کیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کس لیے آپ ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس چیز کے لیے بھیجا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر وہ کام جو کر کے ہمیں سکون ملتا ہے یا ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں اپنی ذات سے، ہماری زندگی کا مقصد وہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دوسروں کی مدد کر کے خوشی ملتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آسانیاں کر کے خوش رہتے ہیں، دوسروں کی ہیلپ کر کے خوش رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب کے سامنے دوسروں کی مدد کر کے خوش رہتے ہیں۔ لیکن اگر میں اپنے بارے میں بتاؤں تو مجھے بیک سائڈ پہ جو ہے کسی کی بیک پہ کھڑے ہو کے سپورٹ کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ مجھے فرنٹ سیٹ پہ کھیلنا نہیں پسند۔ میں فرنٹ سیٹ پہ آ کے یا فار کریڈٹ میں اپنی ذات کو پریزنٹ کر کے دوسروں کی مدد نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم ہے آئی تھنک، کہ آپ اگر ایک ہاتھ سے کسی کی مدد کر رہے ہیں نا تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ سو کوسچن از ہیئر کہ کیا ہم اسی طرح لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ سے مدد ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتی، یا پھر ہم مدد بعد میں کرتے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر وہ چیز اپلوڈ پہلے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ یہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں لیکن ہمیں پلیئر فیل نہیں ہوتا، تو ایک دفعہ وہ مدد خود سے چھپا کے کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پلیئر فیل ہوگا۔ دا نیکسٹ ون از آپ کے گولز کیا ہیں۔ اپنے گولز کو سیٹ کریں، پہلے آئیڈینٹیفائی کریں۔ اگر آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں تب اپنے گولز بنائیں۔ جب آپ کی زندگی کے مقصد ہوں گے تبھی آپ کو پتہ ہوگا، آپ اس سوال کا جواب جان لیں گے وائی، یہ لفظ کیوں، آپ کا کیوں۔ یہ لفظ جو میں نے بولا ہے یور وائی، یہ آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، آپ سے ریلیٹڈ ہے۔ خود سے سوال کریں، خود سے پوچھیں کون ہیں آپ، کیا ہیں آپ کا مقصد کیا ہے، کیا کرتے ہیں آپ اور کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ پریزنٹ میں رہنے سے آپ کی جو تھاٹس ہیں، آپ کے ایموشنز اور آپ کے ایکشنز جو ہیں یہ پازیٹیو ہو جائیں گے۔ جب آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے کہ آپ کی لائف کا پرپز کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، اس سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا نا، مجھے لگتا ہے سوسائٹی میں جو سب سے بڑا فساد یا شر ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں کسی انڈیویجول کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گی، میں اپنی ہی ذات کو اگزامپل رکھ کے میں کرتی ہوں کہ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی کا شوق ہے۔ ہماری لائف چاہے سپوائل ہو رہی ہے، اجڑ گئی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی فکر ہے کہ اس کی لائف میں کیا ہو رہا ہے۔ جس دن ہم نے دوسروں کی فکر چھوڑ کے یا دوسروں کی لائف میں انٹرسٹ یا انٹرفیئر چھوڑ کر اپنی لائف یا اپنی ذات پہ یا اپنی ویکنیس، اپنی خامیوں پہ، اپنے فالٹس اور فلا پہ فوکس کرنا شروع کر دیا تو سوسائٹی کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب دا نیکسٹ ون از، اگلے کوشچن کی طرف ہم آتے ہیں کہ جب آپ پرپز فائنڈ کریں گے، آپ گولز فائنڈ کریں گے، آپ کو اپنی ویلیوز پتہ ہوں گی۔ جب انسان کو اپنی ویلیو پتہ ہوتی ہے نا تو وہ لوگوں کے آگے پیچھے نہیں گھوم رہا ہوتا۔ یہاں پہ لوگ سوری ٹو سے لیکن لوگ چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ کسی کے آگے پیچھے گھوم کے جی حضوری کر کے وہ ایک اچھا سٹیٹس یا ایک اچھا
جاب یا ایک اچھی اپرچونٹی حاصل کر لیں گے تو یاد رکھیے گا، اگر آگے پیچھے گھومنا ہی ہے، یہ چاپلوسی کرنی ہے یا یہ ساری چیزیں کرنی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے پیچھے گھوم لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جی حضوری کر لیں۔ ڈیفینیٹلی یہاں لوگوں کے آگے پیچھے گھومنے سے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ایک دو دفعہ یہ بات آزمائی ہے کہ کچھ لوگوں سے میں نے صرف اس وجہ سے تعلق بنایا یا کانٹیکٹ رکھا، یہ نہیں کہ حال چال ان سے پوچھا، صرف ان کا نمبر اپنے فون میں رکھا کہ مجھے کبھی ان سے جو ہے ہیلپ لینی پڑ سکتی ہے یا اپنا کوئی کام کروانا پڑ سکتا ہے، اور کبھی نہیں پڑا ان سے۔ اور جب میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے کوئی کام کیا ہے، میرا کسی جگہ ریفرنس نہیں ہے، اگر میں ڈائریکٹ بھی چلے جاؤں تو مجھے نہیں یاد کہ میرا کبھی کوئی کام رہ گیا ہو۔ اگر آپ نے جو ہے وہ اپنی ویلیوز کو سمجھیں گے آپ، تو پھر آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی ویلیو کیا ہے، آپ امپورٹنٹ ہیں اپنی ذات کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ اور جب آپ کو اپنی ویلیو پتہ ہوگی نا، تو آپ ان لوگوں کے سامنے ویلیو بنانے کے چکر میں خود کو ویسٹ نہیں کریں گے، آپ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کریں گے، آپ اپنی انرجی کو ویسٹ نہیں کریں گے، اپنی ایموشنز کو ویسٹ نہیں کریں گے، آپ اپنی فیلنگز کو ویسٹ نہیں کریں گے۔ آپ صرف اپنی ذات پہ فوکس کریں گے، صرف اپنی اہمیت بنائیں۔ بی اے برانڈ۔ نیکسٹ، آر یو لیونگ ان دا پریزنٹ؟ کیا آپ پریزنٹ میں جی رہے ہیں؟ سوچیں، پریزنٹ میں جینے کے لیے آپ کے پاس 3 چیزوں کا اگر آنسر ہے تو یو آر لیونگ ان اے پریزنٹ۔ دا فرسٹ ون از آپ کون ہیں، آپ کہاں ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ کون سے مراد صرف نام نہیں ہے، آزما لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ جب آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں تو وہ کہے گا فلاں ہوں میں، مطلب میرا نام یہ ہے اور میں یہ ہوں، تو یہ تو کوئی پہچان نہیں ہوتی نا۔ آپ کہاں ہیں، کہاں سے مراد آپ کی لوکیشن نہیں ہوگی، کہاں سے مراد ہوگا زندگی کے کس پہلو پہ ہیں آپ، لائف کے کس پوائنٹ پہ ہیں آپ، اور آپ کیا کر رہے ہیں سے مراد ہوگا کہ آپ کی لائف کے جو گولز ہیں ان کے معاملے میں کہاں تک پہنچے ہیں اور کہاں پہ ہیں، کتنا حاصل کر لیا ہے، کتنا رہ گیا ہے، یا کچھ بھی نہیں کیا۔ اب آپ کون ہیں، اس بات کا جواب آپ کو اپنی ذات سے ملے گا کہ میں کون ہوں۔ خود سے پوچھیں اپنی ذات کے ساتھ۔ میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز میں یہی بات کی ہے کہ خود سے سوال کریں، خود کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ انسان سب سے زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل تب ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارتا ہے، جب وہ خود سے سوال کرتا ہے، تب وہ مینٹلی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے، اپنی ویکنس اور اپنی اسٹرینتھ کو رائٹ ڈاؤن کریں گے، آپ لکھیں گے، اور پھر جو آپ کی ویکنس آپ کو لگ رہی ہوں گی آپ ان پہ ورک شروع کریں گے، اور آپ پھر اپنی ایک ڈیفینیشن ایک لائن میں لکھ سکیں گے، تب آپ کو پتہ ہوگا کہ میں یہ ہوں۔ اب اس چیز کا جواب آپ کو فوراً نہیں مل جائے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کو کام کرنا پڑے گا اپنی ذات پہ۔ اسے مائنڈ فلنس بھی کہہ سکتے ہیں، اسے انٹروسپیکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس خودی کے بارے میں بتایا گیا تھا ہمارے جو ہیں قومی شاعر اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، انہوں نے جس خودی کے بارے میں بتایا تھا وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں جانیں۔ جب آپ اپنی ذات کو اتنا اچھے سے جان لیں گے اور سمجھ لیں گے، تب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہو جائے گا، اور تب آپ کو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو صرف سوچنا ہوگا اور وہ چیزیں ہو جائیں گی۔ آپ اپنے پریزنٹ سے کنیکٹ کریں، اپنے اس وائی کو۔ کیوں؟ جو سوال اب تک میں نے آپ سے کیے ہیں، 5 سے 6 سوال ہیں ایسے جو کیے ہیں، ان کو پریزنٹ سے کنیکٹ کریں۔ آپ اپنے پاسٹ سے جو چیزیں آپ نے سوچی ہیں، اپنے گول سیٹ کیے، ان کو اپنے پریزنٹ سے کنیکٹ کریں، اپنے گولز کو اپنی ویلیو سے الائن کریں، اور اپنی لائف کو پرپس سے فلفل کریں کہ آپ کی لائف کے یہ پرپس تھے اور یہ حاصل کیے ہیں۔ مجھے جو سب سے فیوریٹ میرا فینومینا ہے یا میرا کنسیپٹ ہے، جو صرف میرا اپنا کنسیپٹ ہے، میں نے یہ کسی سے نہیں لیا، وہ یہ ہے
کہ میں نے ہمیشہ لوگوں سے یہی کہتے سنا ہے کہ دعا کرنا. میں دعا تو کرتا ہوں لیکن میری پرسنٹیج اتنی نہیں ہے. فار ایگزامپل کسی جگہ پہ جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام یا بزنس ہے جو آپ نے شروع کرنا ہے یا کوئی پوسٹ چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس پوسٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا آپ کا جو گول ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں. تو کچھ لوگ کہیں گے کہ جب میں ایلیجیبل ہی نہیں ہوں تو پھر اپلائی کرنے کا کیا فائدہ. لیکن اگر میں خود کو دیکھوں تو میں اس چیز کے لیے ضرور اپلائی کرتی ہوں یا اس چیز کو حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرتی ہوں جس کے لیے میں ایلیجیبل نہیں ہوتی. ان سمپل وے جو چیز ناممکن لگ رہی ہوتی ہے جسے سب کہہ دیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, میرا وہ فینومینا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگو جو ناممکن ہو. جو اس چیز کے لیے آپ ایلیجیبل ہو, جو ہونا ہے وہ تو ہو ہی جانا ہے. پھر دعا کا مطلب ہی کیا ہے؟ جب آپ اللہ سے وہی, آپ نے کھانا بنانا ہے, اللہ سے دعا کریں کہ کھانا بن جائے, کھانا تو بننا ہی بننا ہے. اللہ سے کچھ ایسا مانگے جو ناممکن ہو, پھر آپ اللہ کی قدرت بھی دیکھیں گے اور اپنا صبر اور پھر معجزے بھی دیکھیں گے آپ. جب آپ اسی بات پہ اٹکے رہیں گے کہ یہ ہو نہیں سکتا تو کیا کرنا, تب کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کی لائف میں. پھر آپ وہی مایوسی اور فیلیئرز ہوں گے. جب آپ اس کنسیپٹ کو نکال دیں گے سیدھا, اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کو اپنی اچھائیاں اور اپنی خودی کے بارے میں پتہ ہوگا, آپ کو اپنی ظرف اپنے نفس کے بارے میں پتہ ہوگا, تب آپ یہ چیزیں کریں گے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہو جاتا ہے. جب آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں جانتے ہوں گے, آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہوگا, پھر آپ اپنی لائف کو ایویلویٹ کریں گے, اور جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تب آپ اپنی گول ریسیٹ کیجیے گا. اور آئی ایم 100% شیور دیٹ یو ول اچیو یور گولس. تھینک یو سو مچ.